اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعدہ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ فما له من ولی، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی دوست من بعدہ، اس کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کسے گمراہ کرتے ہیں کہ جو بندہ ہدایت، میں نے پہلے بھی بتایا ہے پیچھے کچھ سبق پڑھتے ہوئے، جو بندہ اللہ نے صلاحیت دی ہے نا ہدایت قبول کرنے کی، اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا تو اللہ صلاحیت ختم کر دیتے ہیں۔ اس طرح باقی چیزیں ہیں، دیکھنا، سننا، چلنا، ان میں سے بھی کسی صلاحیت کو بندہ استعمال کرنا چھوڑ دے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لے، نہ دیکھے، تو آنکھوں کی بصارت ختم ہو جائے گی نا۔ اسی طرح حق قبول کرنے کی صلاحیت جو اس کو استعمال نہیں کرتا اللہ ختم کر دیتے ہیں، تو یہی معنی ہے اللہ مہر لگا دیتے ہیں اس کے۔ تو جس پر مہر لگ چکی ہے اب اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اب اس کو کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور دیکھیں گے آپ ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یقولون، وہ کہیں گے هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِیلٍ، کیا ہے لوٹنا، کیا ہے ہمارے لیے رد کیا جانا، من سبیل، کوئی راستہ، کیا ہمارے واپس دنیا میں جانے کا کوئی راستہ ہے کہ ہم دوبارہ وہاں جا کر درست عمل کریں۔ وَتَرَاهُمْ، وہاں پر ظاہر بات ہے کہ راستہ تو کوئی نہیں ہوگا۔ وَتَرَاهُمْ، اور آپ دیکھیں گے، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس پر، خاشعین، جھکے ہوئے ہوں گے، من الذل، ذلت کی وجہ سے، ينظرون، وہ دیکھیں گے، من طرف خفی، چھپی ہوئی نگاہ سے، نگاہیں، سر تو جھکے ہوں گے نا، چھپی ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب بنتا کیا ہے۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک خاسرین، خسارہ پانے والے، الذین، وہ لوگ ہیں، خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اصل خسارہ تو یہ ہے، اصل نقصان تو یہ ہے جنہوں نے آخرت کے لیے عمل نہیں کیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس خسارے سے بچنے کے لیے وہاں پہ بتایا گیا نا، انسان سب خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچے ہوئے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہاں بھی صبر کا ذکر ہے نا، ایمان کا ذکر ہے، عمل صالح کا ذکر ہے، یہاں بھی پیچھے صبر، ایمان اور عمل صالح کا ذکر پچھلے رکوع میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار، بے شک ظالموں کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ ما کان لہم من اولیاء، نہیں ہوں گے ان کے لیے وہاں پر کوئی دوست، ینصرونہم، جو ان کی مدد کریں اللہ کے سوا۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فما لہ من سبیل، تو اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لو، ابھی وقت ہے، ورنہ قیامت کے دن عذاب سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے کہ قبول کر لو اپنے رب کی دعوت کو، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی، کہ آئے، یوم، وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، کہ جس کے واپس لوٹائے جانے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، وہ واپس نہیں جائے گا، وہ رد نہیں کیا جائے گا، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ما لکم من ملجأ، نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی جائے پناہ، یومئذ، اس دن، وما لکم من نکیر، اور نہیں ہوگی کوئی انکار کی صورت، نہ کوئی جائے پناہ ہوگی، نہ اپنے جرموں کا تم انکار کر سکو گے۔ انکار کرے گا بندہ تو گواہ پیش کیے جائیں گے، جسم اپنا بول بول کے بتائے گا تو کیا انکار کی صورت وہاں باقی رہے گی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ پھر بھی منہ موڑ لیں، پھر بھی نہ آپ کی بات مانیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پھر آپ ان پر نگران بنا کر، داروغے بنا کر تو نہیں بھیجے گے نا، آپ کا کام تو بتا دینا، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور بے شک ہم جب چکھاتے ہیں ہم انسان کو اپنے طرف سے کوئی رحمت، فرح بہا، اس کے ساتھ وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور جب ہم پہنچاتے ہیں اس کو کوئی تکلیف، بما قدمت ایدیہم، اس کی وجہ سے جو اس نے گناہ کیے، بھیجا اس کے ہاتھوں نے، فإن الإنسان کفور، بے شک انسان بہت ناشکر ہے۔ جب کوئی تکلیف اور مصیبت اس کے عملوں کے سبب آتی ہے تو اللہ کی ناشکری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ چاہتا ہے جسے اناثا، بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ ویہب، اور وہ ہبہ کرتا ہے، دیتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، ذکور، مذکر دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کے اناثا کیا ہے؟ واحد تثنیہ، جمع ہے، اناثا، انسا کی جمع ہے، اناثا جمع، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ یہاں سے نا ایک وہ کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہو بس۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ جسے چاہتا ہے اناثا، بیٹیاں دیتا ہے، تین سے تو شروع ہو رہا ہے نا کام، تین بیٹیاں، وہ ذکور، یہ بھی جمع ہے، تین بیٹے،
6 سے تو شروع ہو رہا ہے نا، آگے جتنا چاہے اللہ دے دے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا فیملی پلاننگ کرو، فلاں کرو، یوں کرو، ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ جسے چاہے دے، جتنا دے۔ اور اس وجہ سے کہ بچے زیادہ ہو گئے تو ان کو کھلائے گا کون، اس وجہ سے کرنا کفریہ نظریہ ہے۔ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے، اور پھر یہ بھی دیکھیں اللہ نے پہلے بیٹی کا ذکر کیا ہے، پہلے بیٹی پھر بیٹا، تو اس لیے بیٹی کو اللہ نے مقدم رکھا ہے۔ اور بیٹی کی کئی اور فضیلت پر احادیث بھی ہیں۔ او یزوجہم، آگے کیا کہ او یزوجہم، یا ملا کر دیتا ہے، ذکرانا و اناسا، مذکر بھی اور مؤنث بھی، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ کسی کو صرف بیٹے، کسی کو صرف بیٹیاں، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کر دیتا ہے جسے کو چاہتا ہے عقیم، بے اولاد بنا دیتا ہے، بانجھ بنا دیتا ہے۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر، طبیب اور حکیم مل کر اس کو نہیں دے سکتے، تو اس لیے کون ہے دینے والا؟ چاہے درباروں پہ جائے، مزاروں پہ جائے، جہاں مرضی جائے، کچھ بھی نہیں ملتا اس کو پھر۔ تو اس لیے اسی رب کے اسی در پہ جھکیں، بیٹے لینے ہیں تو اسی سے، بیٹیاں لینی ہیں تو اسی سے، کہیں اور سے نہیں ملیں گی۔ دیکھیں نا حضرت زکریہ علیہ السلام 80 سال تک مانگتے رہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، 80 سال کے بعد اللہ نے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام 86 سال تک مانگتے رہے، اللہ نے پھر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو صرف کچھ بھی نہیں دیا، روایت میں آتا ہے کہ ان کو نہ بیٹے تھے نہ بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں، ایک بیٹا بھی نہیں ہے جو بکریاں چرانے کے لیے جائے، بیٹیاں ہی چرا رہی تھی نا۔ اللہ کی اپنی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے جو دے دے۔ اگر بیٹے دینا ولیوں کے اختیار میں ہوتا تو انبیاء تو اس سے بڑے ولی ہیں۔ شعیب علیہ السلام اپنا نہ لے لیتے، ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ لے لیتے، ہمارے پیغمبر، آخری پیغمبر، تمام انبیاء کے سردار، اللہ نے آپ کو بیٹے دیے لیکن چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ کوئی بیٹا آپ کا سن بلوغت تک بھی نہیں پہنچا، چھوٹی عمر میں۔ آخری بیٹا ابراہیم چھوٹا سا، ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ رو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے بیٹے بیٹیاں دینا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو حدیث جو اچھا اخلاق اچھا کرو، اللہ نسل بڑھا دیں گے، یعنی مطلب عمر بڑھا دیں گے، نسل بڑھا دیں گے، تو اللہ کے نبی تو اخلاق بہت اچھے تھے، تو بیٹے تو نہیں، اللہ نے دی ہے بیٹے، لیکن بڑے اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ آگے نبوت کا سلسلہ ختم تھا، آگے نبی کسی کو نہیں بنانا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی عمر میں۔ اور یہ جو پوری امت ہے ان کی نسل بھی بیٹیوں سے چلی آگے، اور پوری جو امت ہے، ہم بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولاد ہے نا، ہمارے اپنے باپ سے زیادہ ہمارے اوپر حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے، بلکہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے نا، ابراہیم فوت ہوئے، تو مشرکین مکہ نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے ایک بات کی تھی، ابو جہل نے ایک اور مشرک سے، کہ میرا بیٹا بھی ہے، تیرا بیٹا بھی ہے، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا، اب ان کے مشن کا کوئی وارث نہیں بنے گا، میرا بیٹا میرے مشن کا وارث بنے گا، تیرا بیٹا تیرے مشن کا وارث بنے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کا مشن یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کے مقابلے میں صورت نازل کی تھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اور بھی صورتیں آئی تھیں۔ تو اللہ نے کیا کیا، اللہ کی قدرت بھی دیکھیں، اللہ نے اسی ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو مسلمان بنا دیا، اور دوسرے تھے عمر بن عاص کے والد، عمر بن عاص کو بھی اللہ نے مسلمان کر دیا۔ وہ دونوں بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے وارث بن گئے، اللہ نے انہی کے بیٹوں کو رسول اللہ کے مشن کا وارث بنا دیا، اور ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا، ٹھیک ہے نا۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور یہ اللہ نے اس لیے دکھایا ہے کہ دیکھو کائنات کے سردار، تمام انسانیت کے سردار ہیں، لیکن خدائی صفات کے مالک نہیں ہیں، وہ نہ بیٹا دینے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ ہم نے دیا ہے واپس لے رہے ہیں، نہ اس کو بچانے کا اختیار رکھتے ہیں، امت کو دکھانے کے لیے کہ تم نے جا کے پھر کسی ولی کے پاس، کسی بزرگ کے پاس یہ نہیں کہنا کہ یہ بیٹا دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا، میں نہ دینے پہ آؤں، دے کر لینے پہ آؤں تو میں اپنے پیاروں سے لے لوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ پتہ چلے وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، شاہ عرب ہے، وہ دیتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو لینے والے ہیں، یہ عبد ہیں، وہ معبود ہیں، فرق ہے نا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ خوب جاننے والا قدرت، وہ جانتا ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، کس کو بیٹے دینے ہیں کس کو بیٹیاں دینی ہیں، کسی کو کچھ نہیں دینا، یہ اس کی حکمت ہے، وہ اپنی حکمت سے کام کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، اس کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، وہ چاہے جس کو دے کر لے لے، یہ اس کی حکمت ہے، بیٹے دے اس کی حکمت ہے، بیٹیاں دے اس کی حکمت ہے، نہ دے وہ اس کی حکمت ہے۔ تو جس انسان کو جس حال میں بھی رکھا ہے اسی حال میں اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلوں پر انسان کو راضی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔
وما کان لبشر، اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے ان یکلمہ اللہ، کہ وہ کلام کرے اللہ سے الا وحیا، مگر وحی میں۔ ہاں ایک اور بات بھی مجھے یاد آئی، ہمارا معاشرہ نا بہت دین سے جب دور بگڑا ہوا ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، بیٹوں والوں کے ساتھ خصوصاً عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جس عورت کی بیٹیاں ہوں نا، بیٹے نہ ہوں، ہمارا جو دینی معاشرہ ہے اس میں تو اتنا نہیں ہے، جاہلانہ معاشرہ ہے جن میں نماز قرآن یہ چیزیں نہیں ہیں، جس عورت کی بیٹی ہوں اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو اپنی خوشی میں نہیں آنے دیتے، یا جس عورت کا شوہر فوت ہو چکا ہو اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اور کئی جگہوں پہ تو ایسے ہوتا ہے کہ جس عورت کی بیٹیاں اور اس کو طلاق دے دیتے ہیں کہ اس کے پاس میں ہے کہ بیٹی دینا۔ بلکہ میں نے کالم پڑھا تھا، کوئی 3-4 بیٹیاں تھیں پہلے، اور آگے حمل ہو گیا عورت کو، تو اس کا شوہر اسے کہہ رہا اب اگلی بیٹی ہوئی تو میں مار دوں گا۔ اس بدبخت سے پوچھو کیا اس عورت کے اختیار میں ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ہو؟ کس کے اختیار میں ہے یہ؟ اب وہ کیا کہتا ہے کہ تیری اور بیٹی ہوئی تو طلاق دے دوں گا یا مار ڈالوں گا۔ پچھلے دنوں 2 سال پہلے کی بات ہے میرے خیال سے، بچی ہوئی تو گولی مار دی اس کو، کس لیے؟ مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ تو کر لے بیٹا، پھر اللہ کے ساتھ مقابلہ، یہ تو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے والی بات ہے نا۔ نہ مرد کے اختیار میں نہ عورت کے اختیار میں ہے بیٹی پیدا کرنا یا بیٹا پیدا کرنا، کسی کے بس میں اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور جو کرتا ہے ایسے کام کرتا ہے کہ مجھے تو بس بیٹا چاہیے یا مجھے تو بیٹی دے، بیٹی چاہنے والے کم ہوتے ہیں، زیادہ کیا کہتے ہیں مجھے بیٹا چاہیے تو خود کر لے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ اور جس کو چاہے نہ دے یہ بھی اس کے اختیار میں ہے۔ اور پھر اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، بیٹا ہو کل کو وہ تیرے کفر کا سبب بن جائے، بیٹا ہو کل کو وہی بیٹا بڑا ہو کے تیرا گریبان پکڑے، تو اس سے بیٹی اچھی نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے لیے کیا چیز بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور پھر بیٹیوں کو جو دور جاہلیت میں برا سمجھا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، اور آج جدید طریقے پر پہلے چیک اپ کرا کے بیٹی ہے تو اس کو ابروشن کرا کے ضائع کرا دینا، یہ بھی اسی طرح کا جرم ہے جو دفن کر دینے کا جرم تھا۔ وہاں تو نہیں تھا نا، پہلے پتہ نہیں چلتا تھا، اس لیے وہ پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے، اب پہلے پتہ چل جاتا ہے تو ختم کرا دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ مَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی انسان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کلام کر سکے اللہ سے مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے میں، او یرسل رسولا، یا وہ بھیج دیتا ہے فرشتوں کو، فیوحی بإذنہ، تو وہ وحی کرتے ہیں اس کے حکم کے ساتھ، ما یشاء، جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ رب علی بلند ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی آپ پر، روحا من امرنا، قرآن کی روح کا معنی قرآن، من امرنا اپنے حکم کے ساتھ، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ تو نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، آپ کو تو نہیں پتا تھا، ہم نے وحی کی، ولکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس وحی کو آپ کے لیے نور بنا دیا، نہدی بہ من نشاء، آپ ہدایت دیتے ہیں اس کی طرف، من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک آپ رہنمائی کرنے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف، صراط اللہ الذی، راستہ اللہ کا وہ، لہو ما فی السماوات، کے اسی کے لیے آسمان، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، الا سنو، الی اللہ تصیر الامور، اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یہاں تک یہ صورت کمپلیٹ ہوئی، آگے کل سے انشاءاللہ اگلی صورت ہم پڑھیں گے۔